انبیاء کا مقام، رسولوں کا مقام کتنا بلند ہے کہ فرشتوں کے سب سے افضل ترین فرشتے، اللہ کے محبوب ترین فرشتے، پاک اور معصوم فرشتے، جس کو میں اور آپ جبرائیل امین کے نام سے جانتے ہیں، اتنے اونچے درجے کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء کے قدموں میں، انبیاء کی خدمت میں آتے رہے اور پھر جاتے رہے، انبیاء کے پاس آتے رہے، پیغام اللہ تعالیٰ کا لاتے رہے۔ تو جن نفوس قدسیہ اور اعلیٰ انسانوں کی خدمت میں جبرائیل امین حاضر ہوتے ہوں، ان کے مرتبے اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بہت فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر، بعض کو بعض پر۔ تقابل بھی ایسا کیا کہ اس انداز سے نہیں فرمایا کہ معاذ اللہ فلاں کمتر اور فلاں برتر، نہ، برتر پیدا فرمایا، اس سے برتر پیدا فرمایا، اس سے برتر پیدا، ترتیب یہ رکھی ہے فضلنا بعضهم علی، فضیلت کا ذکر کیا، کمتری کا ذکر نہیں کیا کہ کہیں توہین کا پہلو نہ نکل جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب پیدا کرنے کی باری آئی تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ لفظ آدمیت اور انسانیت کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے استعمال نہیں کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے حضرت انسان کو، آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی، آدم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت بخشی، اور بلانے کا انداز کتنا پیارا، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، یا بنی آدم، یا ایھا الناس، اے انسانو، اے انسانو، اے انسانو۔ اتنا پیارا انداز کہ اس سے خود انسان کو اپنا مقام معلوم ہو کہ اللہ نے تمہیں کتنا بلند پیدا کیا ہے، کتنا عرفہ اور اعلیٰ پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ انسان کی عقل چکر کھانا شروع ہو جاتی ہے، حیران رہتی ہے کہ انسان کی فضیلت کا یہ عالم، انسان کی فضیلت کا یہ عالم کہ بعض اللہ کے محبوب ترین انسان اور بندے جب اس دھرتی کے اوپر قدم رکھتے رہے تو جن جگہوں کے اوپر ان کے قدم آئے ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے کہا شعائر اللہ، شعائر اللہ۔ تمہیں کیا پتہ کہ یہ کتنے میرے پیارے ہیں، محبوب ہیں، ان کا قدم جب دھرتی کے اوپر آیا تو دھرتی کی وہ جگہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں بن گئیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ پہ کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا نا کہ اللہ کی ایک بندی ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی، اللہ کو وہ دوڑ کتنی پسند آئی کہ ان کے قدموں کے اوپر انبیاء بھی دوڑے، صلحاء بھی دوڑے، اتقیاء بھی دوڑے، علماء بھی دوڑے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان بھی دوڑتے رہیں گے، صفا مروہ کی سعی کرتے رہیں۔ کتنا پیار ہے انسانیت کے ساتھ کہ اپنے محبوب بندوں کے جہاں قدم لگ جائیں وہ صفا بن گیا، وہ مروہ بن گیا، وہ مقام ابراہیم بن گیا۔ مقام ابراہیم کیوں فضیلت والا بنا؟ وہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے کعبے کو تعمیر فرمایا، کتنا بڑا مقام ملا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب یہاں میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے اور یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اب اس مقام کو قیامت تک کے لیے مصلی بنا دیں۔ مصلی بنہار آتا ہے حاجی، یہاں اگر جگہ مل جائے نفل پڑھنے کی، یہاں اگر جگہ مل جائے نفل پڑھنے کی، ان کے قدم جہاں لگے ان جگہوں کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ برکت والا مقام اس دھرتی کے اوپر بیت اللہ ہے، لیکن دین نے بتایا ایک مومن کی قدر و منزلت اللہ کے گھر بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ بیت اللہ نیچے چلا جاتا ہے، بلال اوپر کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کرتا ہے، اوپر کھڑے ہو کے اللہ کا نام بلند کرتا ہے۔ اتنا احترام
اور اس احترام کو ایک زاویے سے نہیں مختلف زاویوں سے سمجھایا۔ اللہ کو ذرہ برابر بھی گوارا نہیں کہ کوئی انسان میرے انسان کو تکلیف پہنچائے، کوئی آدمی کسی آدمی کو تکلیف پہنچائے۔ دیکھیں ہمارے دین نے جو منع کیا کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ، کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آیا کریں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم کچا پیاز کھا کے مسجد میں آؤ گے، تمہارے منہ کی سمیل سے دوسرے نمازی کو، دوسرے انسان کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کو اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کہ دین کے ذریعے یہ باتیں سکھائی جا رہی ہیں، سمجھائی جائیں، پیاز کھا کے، کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آنا، اگر آؤ تو منہ واش کر کے اچھی طرح صاف ستھرے ہو کے، نہا کے، دھو کے، پاکیزہ ہو کے آؤ۔ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کہ پیچھے سے آنے والا کوئی انسان کسی انسان کی گردن پھلانگ کے آگے آ جائے۔ اپنے محبوب کے ذریعے سے سکھایا کہ لوگوں کو منع کیجیے کہ گردنیں پھلانگ کر آگے مت آؤ، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا مقام انسانیت کا رکھا کہ انتقال کے بعد بھی ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، وہ جا رہی ہے، اور دین نے پابند بنایا یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے کہ جو مر گئی ہے، کوئی اونٹ، گائے، بیل، بکری وغیرہ وغیرہ، یہ انسان کا جسم ہے، انسان کا وجود ہے، انسان کی باڈی ہے، انسان کا جنازہ ہے۔ اگرچہ وہ انسان مومن بھی نہیں ہے، وہ کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بت مت ہے، میت جا رہی ہے۔ دین نے سکھایا قریب جب آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے سکھایا کہ دور سے جنازہ آ رہا تھا تو قریب سے جب گزرا تو صحابہ بھی ساتھ تھے چند، تو حضور کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو یہ پتہ نہ ہو کہ جنازہ کس کا ہے، تو عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ ہے۔ تو فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ایک انسان کا جنازہ ہے، یہ ایک انسان کا جنازہ ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی ہے، لیکن ڈیڈ باڈی کا احترام سکھایا۔ اور مسلمان کی ڈیڈ باڈی اور میت کا احترام تو اتنا، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو کفناؤ، اس پہ جنازہ پڑھو، عزت اور احترام کے ساتھ اسی زمین کے حوالے کر دو کہ جس زمین سے اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں تمہیں لوٹائیں گے واپس، اور اسی زمین سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے بھی واپس۔ اب کتنا احترام سکھایا، اب بھی یہ احترام ختم نہیں ہوا، حد نہیں آئی۔ فرمایا دفنانے کے بعد بھی دین نے کیا سکھایا، فرمایا یہ کسی انسان کی قبر ہے، اس پر بیٹھ نہیں سکتے، اس کی ٹیک نہیں لگا سکتے۔ اللہ اکبر، حالانکہ قبر کے اندر چلا گیا نہیں، فرمایا احترام یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، اس پر ٹیک نہیں، ایک صحابی نے ٹیک لگائی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایسا مناسب نہیں ہے کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بندہ بیٹھے۔ تو کتنا احترام سکھایا اس انسان کا کہ جس انسان کی روح بھی پرواز کر گئی اور جو انسان آخرت کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ باقی ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق بھی ہے، اللہ کی قدرت کا شاہکار بھی ہے، اور اللہ کی صفات کا عکس کامل بھی ہے، عکس ہے اللہ کی صفات کا۔